موت و حیات یہ وحدہ لا شریک کے قبضہ قدرت میں ہے. وہ جس چیز کو جب چاہیں، جس آن چاہیں، وہ کسی سے اس کی حیات چھین لے، کوئی بہانہ نہ ہو. بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا جی، بس بیٹھے بیٹھے، اور اس کو پھر جو مرضی نام دیں کہ جی کیا ہو گیا، ہارٹ فیل ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، اس کا فلاں ہو گیا. کچھ بھی نہیں، اس کا حکم آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا. تو یہ کیا ہے؟ وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. یہ تیسرا واقعہ تھا کہ پروردگار عالم نے، یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا، پچھلا حضرت عزیر علیہ السلام کا معجزہ تھا. اور معجزہ اور کرامت نہ یہ نبی کے اپنے اختیار میں ہوتا ہے اور نہ ولی کے اختیار میں ہوتا ہے. غیر نبی کے ہاتھ پر ایسا کوئی کام ہو جائے تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کرامت کہیں گے. اور کرامت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کے ہاتھ پر چاہیں پروردگار عالم اس کو ظاہر فرما دیں. اور یہ جو دوسرا جملہ ہم کہتے ہیں، میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ یہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، یہ غلط ہے، یہ 100% غلط ہے. کیونکہ یہ لفظ خاص ہے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، عام لوگوں کے لیے لفظ معجزہ نہیں ہے. ہاں یہ ضرور کہیں کہ یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. یہ کیا ہے؟ کرامت ہے. لیکن کرامت بھی ضروری نہیں ہے. کرامت بھی تب ہوتی ہے جب کوئی کسی نیک آدمی کے ہاتھ پر کوئی ایسی جو میرا جیسا ہو، تو وہ کرامت نہیں کہلاتی. ہاں جی، دجال کیا کرے گا؟ بندے کو مارے گا، 2 ٹکڑے کرے گا، پھر اکٹھا کرے، کھڑا ہو جاؤ، کھڑا ہو جائے گا. اس کو کیا کہیں گے؟ یہ بھی کرامت ہے؟ ہاں، ایسی بات نہیں ہے. کرامت تب ہوگی جب کوئی نیک آدمی ہوگا، اللہ والا ہوگا، اس کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ہو تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ کیا ہے جی، یہ کرامت ہے. تو بہرحال یہ معجزات اور کرامتیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنا اختیار ہے. وہ جب چاہے، جس کے ہاتھ پر چاہے، ضروری نہیں ہے کہ جب کوئی چاہے تو وہ اپنے خود ہی اس کا مظاہرہ کر سکے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ. آگے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی تفصیل ہے، انشاءاللہ زندگی رہی تو